हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी का चैप्टर 17 जिसका नाम है फ्रॉडुलेंट बिहेवियर एंड देयर प्रिवेंशन इन बिजनेस। फ्रॉडुलेंट बिहेवियर एंड देयर प्रिवेंशन इन बिजनेस, ये पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 30 मिनट्स में सारा का सारा लेक्चर ख़त्म कर दूँ, सारा का सारा चैप्टर 30 मिनट्स के अंदर अंदर ख़त्म कर दूँ। तो इस फ्रॉडुलेंट बिहेवियर इन देयर प्रिवेंशन इन बिजनेस, इसमें हम सबसे पहले फ्रॉड, एरर, इरेगुलरिटी एंड मिस स्टेटमेंट ये पढ़ते हैं। फ्रॉड क्या है? फ्रॉड अपने पैसे के लिए दूसरे को धोखा देना या फिर नुकसान पहुंचाना, या फिर अगर आपने कोई ऐसी फॉल्स डेटा रिप्रेजेंट किया है और आपको पता है कि वो डेटा या इंफॉर्मेशन गलत है, फिर भी आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वो ठीक है, तो इसको हम फ्रॉड कहते हैं। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। फ्रॉड फ्रॉड इज़ अ डिसिप्शन मेड फॉर अ पर्सनल गेन और टू डैमेज अनदर इंडिविजुअल। इसके बाद जो दूसरा है वो है एरर। गैर इरादी तौर पर गलती को एरर कहते हैं। एरर रिफर्स टू यूनिंटेंशनल मिस्टेक्स। फिर थर्ड नंबर पर आता है इरेगुलरिटी। जो रूल बनाए हैं, स्टैंडर्ड बनाई है, इसके खिलाफ काम को इरेगुलरिटी कहते हैं। या फिर अगर कोई स्टैंडर्ड, कोई रेगुलेशन के अगेंस्ट आपने कोई काम करते तो ये इरेगुलरिटी है। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं। इरेगुलरिटी इज़ अ कॉन्ट्ररी मीन अपोजिट इन अ नेचर टू अ पर्टिकुलर रूल और स्टैंडर्ड। और सबसे आखिरी है मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट आपने कोई चीज़ ओमिट कर दी या फिर कम ज़्यादा बयान किया, ये फ्रॉड की वजह से भी हो सकते हैं, इरेगुलरिटी की वजह से भी हो सकते हैं। मिसस्टेटमेंट समथिंग स्टेटेड रॉन्गली। इसके बाद अगला टॉपिक है प्री रिक्वेस्ट और प्री कंडीशन ऑफ अ फ्रॉड। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हो तो चांसेस है कि फ्रॉड हो सकता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हो तो चांसेस है कि फ्रॉड हो सकता है? तो ये तीन चीज़ें हैं, डिसऑनेस्टी, अपॉर्चुनिटी और मोटिवेशन। एक एक को पढ़ ले। देयर आर 3 प्री रिक्वेस्ट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉड टू अकर। दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ओनली। इसमें जो सबसे पहला है वो है डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी अगर कोई बंदा डिसऑनेस्ट होगा तो वो लाजमी फ्रॉड की तरफ जाएगा। डिसऑनेस्टी इफ़ द इंडिविजुअल इज़ डिसऑनेस्ट देन ही विल बी surely बी चीटिंग एंड कमिट अ फ्रॉड। सेकंड नंबर पर है अपॉर्चुनिटी। जब इंटरनल सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी या फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा तो कोई भी बंदा फ्रॉड कर सकता है। अपॉर्चुनिटी व्हेन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर वीक देन देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयज टू कमिट अ फ्रॉड। और थर्ड नंबर पर मोटिवेशन। मोटिवेशन अगर किसी बंदे को फ्रॉड से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा हो देन फ्रॉड की जर्मानी से, तो फ्रॉड की तरफ ज़रूर जाएगा। मोटिवेशन इफ़ द रिवार्ड आर बेनिफिट फ्रॉम अ फ्रॉड इज़ ग्रेटर देन पेनल्टी, सो इंडिविजुअल विल गो फॉर द फ्रॉड। इसके बाद अगला टॉपिक है रिस्क ऑफ अ फ्रॉड। रिस्क ऑफ अ फ्रॉड ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से फ्रॉड का आकर होना और ज़्यादा हो सकता है। इसमें जो सबसे पहला है फैक्टर दैट माइट इंडिकेट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर इंक्लूड्स। इसमें जो सबसे पहला है मैनेजमेंट डोमिनेशन बाय वन पर्सन, आई मीन सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी एक बंदे के हाथ में सारे इख्तियार दे रहे हो, तो इस वजह से भी फ्रॉड का अकर होना और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। दूसरी नंबर पर है अननेसेसरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बगैर ज़रूरत की कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हो। थर्ड नंबर पर पुअर स्टॉक मोरल। इसके बाद फोर्थ नंबर पर रिस्क ऑफ फ्रॉड में फोर्थ नंबर पर है लेविश लाइफस्टाइल ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय की शाहाना और अच्छी तर्ज का लाइफस्टाइल, ये भी फ्रॉड का अकर होना और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। फिफ्थ नंबर पर इनएडुकेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। इनएडुकेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ ड्यूटीज़ को एम्प्लॉय में डिवाइड नहीं करती, सारे काम एक बंदे के हाथ में देते हो, तो इससे भी फ्रॉड का होना और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। फिर लैक ऑफ मॉनिटरिंग कंट्रोल, दिस इज़ द फैक्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम।
یعنی ہم نے جو 5 کمپوننٹ انٹرنل کنٹرول سسٹم پڑھی تھی تو اس میں یہ 5 نمبر پر تھا. اس میں ہم انٹرنل کنٹرول کی جو پہلی کمپوننٹ ہے جیسے کنٹرول انوائرمنٹ، کنٹرول ایکٹیویٹیز وغیرہ، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن میں کنٹرول ہو رہا ہے کہ نہیں. اس کے بعد پھر ان یوزول ٹرانزیکشن، پھر پیمنٹ فار دا سروسز ڈس اپورچونیٹ ٹو ایفرٹ، پھر آخر میں پرسنل ہو ڈو ناٹ ٹیک لیو اور ہالیڈیز. فراڈ ان کارپوریٹ پرسپیکٹو، کمپنی کے لیول پہ اب فراڈ کو پڑھتے ہیں. تو یہاں پر 2 ٹائپس ہم پڑھیں گے، مس اپروپریشن اور ریموول آف فنڈز اور ایسٹ فرام اے بزنس، اور دوسرا انٹینشنل مس ریپرزینٹیشن آف اے فائنینشیل پوزیشن آف اے بزنس. تو ایک کو بہت ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. فراڈ ان کارپوریٹ پرسپیکٹو میں جو سب سے پہلا تھا وہ تھا مس اپروپریشن آف فنڈ اور ادر ایسٹ اور ریموول آف فنڈز اور ادر ایسٹ فرام بزنس. تو اس میں جو پہلا چیز ہے وہ ہے تھفٹ. آپ اپنی آرگنائزیشن سے فنڈ یا ایسٹ ریموو کرتے ہو تو دونوں کا ریموول آپ اس طرح کرتے ہو کہ وہ آتورائز نہیں ہے. جیسے آپ اپنی آرگنائزیشن سے کمپیوٹر بنا پوچھے گھر لے آتے ہو تو یہ تھفٹ میں آتا ہے. دوسرا ہے پیرول فراڈ. پیرول فراڈ زیادہ تر کس طرح کیا جاتا ہے، جیسے گوسٹ امپلائی کا ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر گورنمنٹ آرگنائزیشن میں عام ہے. جیسے آپ کے آرگنائزیشن میں 10 لوگ کام کرتے ہیں، آپ جو ڈیٹا مینٹین کرے وہ 11 لوگوں کی ہے. جو 11واں امپلائی ہے وہ ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، بٹ کسی کا آئی ڈی لے کے امپلائی کریٹ کیا ہوا ہے. اس کو ہم گوسٹ امپلائی کہتے ہیں. اب وہ بیسیکلی فراڈ کیسے کر رہے ہیں، تو آپ بیسیکلی یہ کریں گے کہ جب آپ سیلری پے آؤٹ کریں گے تو اس 11ویں پرسن کو پے آؤٹ کر رہے ہیں. جب 11ویں پرسن کے اکاؤنٹ میں جب پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا تو وہاں سے آپ وِڈرا کریں گے اور اپنے جیب میں ڈالیں گے. تو اس طرح پے رول فراڈ ہوتا ہے. ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں پے رول فراڈ. The common error in a fraud, the common error in a fraud in a personal and payroll cycle for the fictitious employee, creating fictitious employee and the payroll and converting the paychecks issued to such employees. The common error and fraud in a personal and payroll cycle are a fictitious employee, creating a fictitious employees and the payroll and converting the paycheck issued to such employees. Unauthorized payment, incorrect salary payment, falsified sales or hours, falsified wages اور worker compensation. اور اس میں جو تیسرا ہے وہ ہے ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ. ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ آپ کے جو ایکسپینسز ہے اس میں بیسیکلی فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور یہ بہت کامن ہے. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، لیٹ سپوز میں نے $100 وہ میں نے اپنے سپلائر اے کو پے کرنی تھی. لیٹ سپوز میں نے یہ $1000 اپنے پاکٹ میں ڈال دیا اور سپلائر اے کو میں نے پے نہیں کیا. اب ایک اور پیمنٹ $1000 کی آ گیا اور پیمنٹ میں آ گیا اور یہ پیمنٹ میں نے کرنی ہے سپلائر بی کو. سپلائر بی کے بجائے میں نے یہ پیمنٹ سپلائر اے کو کر دوں گا. سپلائر بی کے بجائے میں یہ پیمنٹ سپلائر اے کو کر دوں گا اور سپلائر بی سے تھوڑا اور ٹائم لوں گا. پھر سپوز ایک اور پیمنٹ آتی ہے $300 کے اور یہ آئے ہے سپلائر سی کے لیے. تو میں نے سپلائر سی کو پہلی پیمنٹ تو نہیں کروں گا اور میں نے یہ $300 کی پیمنٹ سپلائر بی کو کروں گا اور سپلائر بی کو کہوں گا کہ باقی $700 کی پیمنٹ بعد میں کروں گا اور سپلائر سی سے تھوڑا اور ٹائم مانگوں گا. تو بیسیکلی ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ ہے، ایک کی پیمنٹ دوسری کی جگہ، دوسری کی پیمنٹ تیسری کی جگہ، بٹ ایونچولی آپ بیچ میں پیسہ اور کیش چوری کر رہے ہو تو یہ بھی ایک قسم کا فراڈ ہے. ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ. ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ از اے بک کیپنگ فراڈ آلسو نون ایز اے شارٹ بینکنگ, delayed accounting and levying. It involves the allocation of one customer payment to another customer account to make the book's balance often hide a short or tipped. ایک دفعہ پھر teaming and leading is a bookkeeping fraud also known as a short banking, delayed accounting and levying. It involves the allocation of one customer payment to another customer account to make the book balance often to hide a short or tipped.
پراڈ انکارپوریٹ پرسپیکٹو میں ہم نے پہلا پڑھا، اب دوسرا جو ہے وہ ہے ڈیلیبریٹ اور مس ریپرزنٹیشن آف فائنینشیل پوزیشن۔ اب اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتے ہیں۔ ڈیلیبریٹ اور مس ریپرزنٹیشن آف فائنینشیل پوزیشن، آپ غلط انفارمیشن کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں اور اوبیسلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی غلط ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہو، اس لیے آپ مس ریپرزنٹیشن کرتے ہو۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے فکشیس مینز فیک سیل، فکشیس سیل اور فکشیس ٹرانزیکشن۔ آپ فیک ٹرانزیکشن ان پٹ کرنا شروع کر دیں گے، جیسے کہ کوئی امپلائی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور آپ نے اس کا پورا ڈیٹا مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ فکشیس ٹرانزیکشن ہے۔ اس طرح آپ سیل کے غلط ٹرانزیکشن کر سکتے ہو، جسے فکشیس سیل کہتے ہیں، پرچیز کی بھی غلط ٹرانزیکشن کر سکتے ہو، تو یہ تھا فکشیس سیل۔ اور دوسرا ہے ان اپروپریٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز۔ ان اپروپریٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز، آپ ایسی پالیسیز یوز کرنا شروع کر دیتے ہو کہ اگر آپ نے کوئی فراڈ کیا ہوا ہے تو وہ فراڈ اس میں کانسل ہو جائے، یعنی چپ ہو جائے۔ آپ ایسی پالیسیز یوز کرنا شروع کرتے ہو کہ اگر آپ نے کوئی فراڈ کیا ہوا ہے تو وہ فراڈ اس میں کانسل ہو جائے، یعنی چپ جائیں گے۔ جیسے انوینٹری آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، انوینٹری کی ویلیویشن مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، جیسے لائفو، فائفو اور ایک ایوکو ہے۔ اب ان اپروپریٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز کیا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ لائفو جو ہے وہ میرے لیے زیادہ بینیفیشیل ہے میرے پراڈکٹ کو چھپانے کے لیے، لاجیکلی تو آپ نے پائپو یوز کرنا ہے، لیکن پھر بھی آپ لائفو یوز کر رہے ہو ٹو کنسیل مائی فراڈ۔ ان اپروپریٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز، اس کو ایک دفعہ پھر ریڈ کرتے ہیں۔ آپ ایسی پالیسیز یوز کرنا شروع کر دیتے ہو کہ اگر آپ نے کوئی فراڈ کیا ہوا ہے تو وہ فراڈ اس میں کنسیل یعنی چپ ہو جائے۔ جس انوینٹری آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے کہ انوینٹری کی ویلیویشن مختلف طریقوں سے کرتے ہو، جیسے پائفو، لائفو، ایوکو۔ اب ان اپروپریٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز کیا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ لائفو جو ہے وہ میرے لیے زیادہ بینیفیشیل ہے میرے پراڈکٹ کو چھپانے کے لیے، تو لاجیکلی آپ نے فائفو یوز کرنا تھا، لیکن پھر بھی آپ لائفو یوز کر رہے ہو ٹو کنسیل مائی فراڈ۔ اس کے بعد پھر آتا ہے فالس ریکگنیشن اور اوور ویلیویشن آف ایسٹ۔ اوور ویلیویشن آف ایسٹ، اوور ویلیویشن آف ایسٹ، اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ کی انوینٹری میں 10 آئٹم پڑے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لیٹ سے آپ نے 10 آئٹم میں سے 2 آئٹمس کو ریموو کر دی فراڈ میں۔ آپ کے پاس اب کتنی انوینٹری پڑی ہے؟ 8 آئٹمس، لیکن آپ چاہتے ہو کہ ویلیوم اتنا ہی رپورٹ کروں، یعنی 10 آئٹم، تو آپ کیا کریں گے؟ اوور ویلیویشن کرنا شروع کر دیں گے، تاکہ کوانٹٹی اگر کم بھی ہے لیکن جو ٹوٹل گروتھ ہے انوینٹری اتنا ہی رہے۔ فالس ریکگنیشن اور اوور ویلیویشن آف ایسٹ، یہ بھی ہو گیا۔ اب 4 نمبر پر اس میں آتے ہیں فالسلی کیلکولیٹڈ ٹیکس ریٹرن۔ آپ کی کمپنی کے پرافٹ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے پرافٹ کو کم شو کر دیا تاکہ ٹیکس کو کم دینا پڑے، تاکہ کم ٹیکس کو دینا پڑے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں مینیپولیشن آف ایئر اینڈ ایونٹ۔ ایئر اینڈ ایونٹ پہ آپ مینیپولیشن کر رہے ہو، جیسے کہ آپ انوینٹری کی امپلائی نے کوئی چوری کی ہوئی ہے، جیسے کہ انوینٹری کے آپ کی امپلائی نے کوئی چوری کی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ رسپانسبل لیٹ سے انوینٹری کاؤنٹ کے لیے، تو سال کی اینڈ پہ جائے گا انوینٹری کاؤنٹ کے لیے۔ اس کو پتہ ہے کہ انوینٹری کم ہے، لیکن وہ کہے گا ساری کی ساری انوینٹری پوری ہے، تو وہ مینیپولیشن کر دے گا ایئر اینڈ کے ریکارڈ میں، کیونکہ انوینٹری کاؤنٹ تو سال کی اینڈ پہ ہوتا ہے۔ ہر آرگنائزیشن جو فریکوینٹ بیس پہ وہ انوینٹری کاؤنٹ تو نہیں کرواتے، وہ صرف سال کے پہ انوینٹری کو کاؤنٹ کرواتے ہیں۔ تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک دفعہ انوینٹری چینج بھی کر دی تو یہ چوری کبھی بھی نہیں پکڑی جائے گی۔ تو یہ تھا مینیپولیشن آف ایئر اینڈ ایونٹ۔ اگر آپ اور اس کے بعد پھر انڈرسٹینڈنگ ایکسپینسز۔
آپ کی آرگنائزیشن کی ایکسپینسز بہت زیادہ ہوئے لیکن آپ نے کم شو کر دیا تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے کہ اس کمپنی نے ایکسپینسز کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور پھر لوگ کمپنی میں انویسٹ کریں. تو یہ تھا مس ریپرزنٹیشن آف فائنینشیل پوزیشن. پراڈ ان کارپوریٹ پرسپیکٹو میں جو دوسرا تھا مس ریپرزنٹیشن آف فائنینشیل پوزیشن، یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد آتے ہیں میجر ٹو پریونٹ اینڈ ڈیٹیکٹ فراڈ. ہم نے جو 5 کمپوننٹ پڑھی تھی انٹرنل کنٹرول کی، اس کے ذریعے ہم فراڈ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فراڈ سے بچتے بھی ہیں. میجر ٹو پریونٹ اینڈ ڈیٹیکٹ فراڈ. ہم نے جو 5 کمپوننٹ پڑھے تھے جیسے کنٹرول انوائرمنٹ، رسک اسسمنٹ، انفارمیشن سسٹم کنٹرول ایکٹیویٹی، مانیٹرنگ آف کنٹرول. یہ انٹرنل کنٹرول ہم نے یہ 5 کمپوننٹ بہت ڈیٹیل میں پڑھے تھے انٹرنل کنٹرول کی. تو اس کے ذریعے ہم فراڈ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فراڈ سے بچتے بھی ہیں. Measure to prevent and detect fraud. The principal strategy of an organization to prevent and detect fraud is to establish an effective internal control system which comprises 5 components: control environment, risk assessment, information system control activities, monitoring control. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے اسٹاف رسپانسبلٹی. مینیجر اور اسٹاف کو اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ فراڈ کو ڈیٹیکٹ کر سکے. Manager and staff should be cognizant, having knowledge or awareness of their responsibility to help in detecting fraud. Manager اور اسٹاف کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے جیسے sign up pretty fraud as well as checking the work staff are doing and have done. کوئی چھوٹے لیول پہ فراڈ تو نہیں ہو رہا ہے اور اسٹاف کی کام کو چیک کرنا کہ اسٹاف کس طرح کام کر رہا ہے. اور دوسرا اکاؤنٹنگ ڈیٹا میں کوئی انیوژول ٹرینڈ تو نہیں آ رہا، انیوژول ٹرینڈ ان اکاؤنٹنگ ڈیٹا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے مینیجر اور اسٹاف کو ان چیزوں پر غور کرنی چاہیے. یہ 2 تو ہو گئے. اب تیسرے نمبر سائن آف ڈسکنٹینٹ اینڈ لو مورل. کوئی لو مورل تو نہیں ہے جیسے کہ اگر آپ کم سیلری پے کر رہے ہو کسی کو تو وہ لازمی فراڈ کی طرف جائے گا. اس کے بعد 4 نمبر پر ہے انٹرنل آڈیٹر کا کام سائن آف ڈسکنٹینٹ اینڈ لو مورل. اس کے بعد 4 نمبر پر ہے انٹرنل آڈیٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن میں انٹرنل کنٹرول کو چیک کرے اور اگر کوئی ایریا میں امپرومنٹ کی ضرورت ہو تو وہ بھی بتا دیں. Internal auditor staff should constantly ensure that the system and control are reliable. تو یہ تو تھا اسٹاف کی رسپانسبلٹی اور اسٹاف اور مینیجر ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے جو کہ ہم 4 باتیں تھیں ہم نے پڑھی. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے رول آف ایکسٹرنل آڈیٹر. رول آف ایکسٹرنل آڈیٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ کمپنی کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں اپنی رائے بتا دیں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹرو اینڈ فیئر ویو دے رہا ہے کہ نہیں. اور اگر کوئی فراڈ کو ڈیٹیکٹ کر دیا تو یہ آڈیٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پبلکلی ڈسکلوز کر دے لازمی. ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں رول آف ایکسٹرنل آڈیٹر. دا رسپانسبلٹی آف این آڈیٹر از ٹو ایکسپریس این اوپینین آن ویدر the financial statement give true and fair view of the company financial position and result. If the fraud is deemed view are as judged immaterial, the auditor should ascertain their duty of confidentiality and can be overridden and the matter disclosed in the public interest. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے وسل بلوئنگ. اگر آدمی آرگنائزیشن میں اپنے ارد گرد میں کسی کو فراڈ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو جب وہ ڈسکلوز کرتے ہیں اس کو وسل بلوئنگ کہتے ہیں. اس کی وجہ سے فراڈ کے ڈیٹیکٹ کرنے کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک بار بھی کہتے ہیں وسل بلوئنگ. امپلائیز ہو ڈسکلوز fraud in a normal practice in their organization has increased the likelihood of fraud detection. Employees who disclose a fraud in normal practice in their organization has increased the likelihood of fraud detection. Some employers have even laid out clear communication procedure for the whistleblowers.
The possible implication of fraud to the possible implication of fraud to the company. اگر کمپنی میں فراڈ ہو جاتا ہے تو پھر کمپنی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ تو یہ مندرجہ ذیل اثر پڑتے ہیں کمپنی پر. لاس آف شیئر ہولڈر کانفیڈنس، لاس آف ایسٹ، 3 نمبر پر فائنینشیل ڈیفیکلٹیز. لوگ اس میں پھر انویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ لوگوں کو کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. کولیپس آف دا کمپنی، فائن بائی ٹیکس اینڈ ادر اتھارٹیز. ٹیکس اور ادر اتھارٹیز اس پر فائن بھی لگاتا ہے. تو یہ تھا اگر کمپنی میں فراڈ میں انوالو ہوتا ہے تو پھر کمپنی پر یہ اثر ہوتا ہے جو کہ ہم نے پڑھی. اس کے بعد اگلا ویری امپورٹنٹ ٹاپک آتا ہے، ویری امپورٹنٹ ٹاپک منی لاؤنڈرنگ. منی لاؤنڈرنگ، جب آپ اللیگل منی کو لیگل منی میں کنورٹ کرتے ہو تو اس پروسیس کو منی لاؤنڈرنگ کہتے ہیں. منی لاؤنڈرنگ از دا ایکسچینج آف ڈرٹی منی اینڈ ایسٹ دیٹ ہیو بین criminally obtained فار clean money and assets that have no clear link to criminal activity. Stages of money laundering. تو اسٹیجز آف منی لاؤنڈرنگ میں پلیسمنٹ، لیئرنگ، انٹیگریشن، یہ اسٹیجز ہے، 3 اسٹیجز ہے. اس کو علیحدہ ڈیٹیل پر اس کو علیحدہ پڑھتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے پلیسمنٹ. ہم اس اللیگل منی کو اپنی رننگ بزنس کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر انٹر کرواتے ہیں. ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. پلیسمنٹ ریفر ٹو دا فزیکل ڈسپوزل آف دا پروسیڈ ڈیرائیوڈ فرام اللیگل ایکٹیویٹی انٹو این اپرنٹلی لیجیٹیمیٹ بزنس ایکٹیویٹی اور پراپرٹی. بیسیکلی دا لوکیشن آف منی از چینج ٹو ایوائڈ ڈیٹیکشن. اس کے بعد دوسرا ہے لیورنگ. اس پیسے کا اوریجنل سورس چھپانا. جیسے پلازا بنانا، آپ نے ایک ہوٹل پہ پیسہ لگائی، پھر ہوٹل کی پیسہ آیا، آپ نے شیئر خریدی، پھر شیئر کے پیسوں پہ بلڈنگ بنائی وغیرہ، اس طرح چلتا رہا. ایک دفعہ بھی کہتے ہیں لیئرنگ ریفرز ٹو دا سپریشن آف illegitimate proceed from their initial source by creating a complex layer. Layering refers to the separation of illegitimate proceed from their initial source by creating complex layer of financial transaction. This involves making a repetitive transaction and hiding the origin of a transaction. ایک دفعہ پھر ریڈ کرتے ہیں. لیئرنگ ریفرز ٹو دا سپریشن آف illegitimate proceed from their initial source by creating a complex layer of financial transaction. This involves making a repetitive transaction and hiding the origin of a transaction. اس کے بعد تیسرا نمبر پر ہے انٹیگریشن. آپ نے ایک پروجیکٹ پہ پروفٹ اور لاس شو کر دیا، وہ انٹیگریشن میں آتا ہے. آپ نے ایک پروجیکٹ پہ پروفٹ یا لاس شو کر دیا تو انٹیگریشن میں آتا ہے. ایک دفعہ ریپیٹ بھی کرتے ہیں. انٹیگریشن ریفرز ٹو دا ری انجیکشن آف دا launder proceed back into the economy in such a way that they re-enter the financial system as normal business fund. ایک دفعہ پھر انٹیگریشن refers to the re-injection of the launder proceed back into the economy in such a way that they re-enter the financial system as a normal business funds. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے offenses relating to money laundering. جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ. ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا چیز آتا ہے وہ ہے لاؤنڈرنگ. جب منی لاؤنڈرنگ پکڑی جاتی ہے تو اس سورس کو چھپانے کے لیے جو پیک ڈاکومنٹس، پیک رسیدی پریپیئر کیا جاتا ہے دیٹ از لاؤنڈرنگ. ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں. لاؤنڈرنگ it is an offense to conceal, disguise, convert, transfer or remove criminal property. Concealing or disguising criminal property include concealing or disguising its nature, source, location, disposition, movement or ownership or any right connected with it. Offenses relating to money laundering میں لاؤنڈرنگ ہو گیا. دوسرا ہے failure to report. ایز این ایڈیٹر اگر ہم کو پتہ لگے کہ کمپنی میں منی لاؤنڈرنگ ہو رہا ہے اور ہم وسل بلوئنگ نہیں کر رہے، اگر پکڑے گئے تو ہم کو بھی سزا ہوں گی، تو ہم ایڈیٹر کو بھی سزا ہوں گے. ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں. فیلر ٹو رپورٹ. فیلنگ ٹو ڈسکلوز نالج اور سسپیشن آف منی لاؤنڈرنگ ویئر دے نو اور سسپیکٹ اور ہیو اے ریزنیبل گراؤنڈ فار نوئنگ اور سسپیکٹنگ
that another person is engaged in laundering the proceeds of crime. The offenses are related to individuals such as accountants who are acting in the course of a business in the regulated sector. Any individual who is required to make disclosure to a nominated money laundering reporting officer within the organization are directed to the Serious Organization Crime Agency. Serious Organization Crime Agency as soon as practicable. इसके बाद फिर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग में हमने लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ा, फिर फेलर टू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। अब तीसरे नंबर पर है टिपिंग अप। जो पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तुम इसको बोलते हो कि तुम भाग जाओ, तुम्हारी मनी लॉन्ड्रिंग का इसको पता लग गया। एक टिपिंग अप को एक जगह पर रख, जो पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तुम इसको बोलते हो कि तुम भाग जाओ, तुम्हारी मनी लॉन्ड्रिंग का इसको पता लग गया। एक दफ़ा रिपीट करते हैं। टिपिंग अप सेक्शन 333 स्टेट दैट इट इज़ एन ऑफेंस टू मेक अ डिस्क्लोजर लाइकली टू प्रीज्यूस preconceived opinion that is not based on a reason or actual experience. A money laundering investigation, it thereby covers the situation where an accountant informs the client that a report has been submitted to a serious organization crime agency. इसके बाद फेलर टू रिपोर्ट एंड टिपिंग अप की पेनल्टीज पर बात करते हैं। द फेलर टू रिपोर्ट और टिपिंग अप की क्या पेनल्टीज हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मैक्सिमम सज़ा 14 साल जेल है, जबकि फेलर टू रिपोर्ट और टिपिंग अप के लिए मैक्सिमम सज़ा 5 साल जेल और फाइन्स है। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं। मैक्सिमम पेनल्टी फॉर 327 ऑफेंस फॉर मनी लॉन्ड्रिंग इज 14 years imprisonment. Failure to report and tipping up are punishable on a conviction by a maximum of 5 year imprisonment or imprisonment and are fine. इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, रिपोर्टिंग सस्पिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। रिपोर्टिंग सस्पिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, हर ऑर्गेनाइजेशन में मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर मुकर्रर किया होता है। ये वो पर्सन होता है जिसको पार्टनर और स्टाफ के मेंबर किसी चीज़ पर शक हो तो वो रिपोर्ट बताते हैं। एक बार रिपीट करते हैं। Each organization covered by the regulation must appoint a money laundering reporting officer or MLRO. Money laundering reporting officer. This is a person to whom other partner and member of the staff could report any suspicion. The main point that should be remembered when making report of suspicion are as follows. जब रिपोर्ट देते हो तो ये मेन पॉइंट्स को जहन में रखना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला है वो है डिस्कशन फॉर द एग्जांपल बिटवीन द मेंबर ऑफ एन ऑडिट टीम शुड नॉट डिले अ रिपोर्ट बीइंग मेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर। जब MLRO को रिपोर्ट देते हो तो इसको डिले नहीं करनी चाहिए। इसमें जो दूसरी नंबर पर है, जब अकाउंटेंट को कोई ट्रांजैक्शन समझ नहीं आता तो वो क्लाइंट से पूछ सकता है, बट अकाउंटेंट को चाहिए जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चनिंग स्टॉप कर दे, क्योंकि टिपिंग अप का खतरा होता है। एक बार भी कहते हैं, क्लाइंट कैन बी क्वेश्चन अबाउट द ट्रांजेक्शन और इवन दैट अकाउंटिंग डज नॉट अंडरस्टैंड, बट एज सुन एज द अकाउंटेंट इज सस्पिशियस क्वेश्चनिंग शुड स्टॉप एज देयर इज रिस्क ऑफ टिपिंग अप विच इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। इसके बाद ये थर्ड नंबर पर जो है, हर किसी को मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर का पता हो और इससे कैसे कांटेक्ट हो सकता है, ये सब कुछ पता हो। एवरीवन मस्ट नो हु द MLRO एंड हाउ दे कैन बी कॉन्टेक्टेड। फोर्थ नंबर पर, ओनली द MLRO कैन डिसाइड दैट द रिपोर्ट नीड नॉट टू बी मेड टू द अथॉरिटीज़ इफ देयर इज़ ऑलरेडी सस्पिशियस। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर जो है, इसके बाद फिफ्थ नंबर पर जो है, जब मेंबर ऑफ द स्टाफ ने MLRO को रिपोर्ट दी, जब मेंबर ऑफ द स्टाफ ने मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर को रिपोर्ट दी तो बस उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वंस अ मेंबर ऑफ द स्टाफ हैज रिपोर्टेड एज सस्पिशियस टू MLRO दे हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद सिक्स नंबर पर क्या है, द मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर फिर एक नोट भेजते हैं कि आपका रिपोर्ट हमें रिसीव हुआ। द MLRO शुड इशू अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिपोर्ट रिसीव्ड। और इसके बाद सबसे आखिर में जो है,
ہر کسی کو منی لانڈرنگ کی ٹریننگ دینی چاہیے. ایوری ون مسٹ ریسیو ٹریننگ ان منی لانڈرنگ. تو یہ تھا بزنس ٹیکنالوجی کا 17 چیپٹر، جو کہ ہم نے تقریباً 30 منٹس میں سارا کا سارا چیپٹر کور کر لیا.